رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا، اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، اور فرمایا کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا؟ فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ان کے منہ سے یہی نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان و اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا۔ اور حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا ایمان میں داخل ہے۔ اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں، اور حدود ہیں، اور مستحب و مسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں، پس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی یعنی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کہ کنہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے آیت کریمہ شرع لکم من الدین الخیر کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کریمہ شرعتوں و منہاجہ کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل یعنی سیدھا راستہ اور سنت یعنی نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورۃ فرقان کی آیت میں لفظ دعاؤکم کے بارے میں فرمایا کہ ایمانکم، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔